ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کا ایک پہلو عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت کہ جن کے خاندان اور خانوادہ پر بہت سی مسلکی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی کے سورہ فاتحہ کے مقام پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 پر اس مسئلہ استعانت اور حل مشکلات پر تفصیلاً بحث کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ حقیقی طور پر مددگار ہے۔ اگر اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا مددگار مان لیا جائے جس کو اللہ کی دی ہوئی طاقت کا محتاج سمجھا جائے اور اللہ کی اذن کا محتاج سمجھا جائے، اس سے مدد مانگنا اور اس کا مدد کرنا، یہ دونوں باتیں ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منافی نہیں۔ یہاں اس مدد کی نفی کی جا رہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا کے مدد مانگی جائے، یا کسی کو اللہ کے سوا مستقل بذات سمجھ کے کہ وہ اللہ کی قدرت کا اور طاقت کا بھی محتاج نہیں ہے اور اذن کا بھی محتاج نہیں ہے، ایسی مدد کی نفی کی جا رہی ہے کہ توحید پرست اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتا ہوں۔ عبادت میں دو قسمیں نہیں، عبادت مجازی ہوتی ہی نہیں، لیکن مدد حقیقت اور مجاز میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایاک نعبد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتے ہیں۔ اس واسطے کہ درجنوں احادیث ہیں کہ جس میں اللہ کے سوا مجازن مدد چاہی گئی ہے اور مجازن مدد کی گئی ہے، اور اس عقیدے کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عملاً اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے۔ تو فارسی کے اندر تفسیر عزیزی میں یہ الفاظ ہیں: درینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد برآں غیر باشد، و اورا مظہر اون الہی نہ داند حرام است۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کہتے ہیں درینجا باید فہمید، اس جگہ سمجھ لینا چاہیے کہ استعانت از غیر، کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، بوجہ اس طرح کہ اعتماد برآں غیر باشد، کہ اس غیر پر ہی اعتماد ہو، وعورا مظہر اون الہی نہ داند، اور اس غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانے، اسے مستقل بذات سمجھے کہ یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حرام است، اس طرح کی مدد غیر سے مانگنا یہ حرام ہے کہ اگر اس غیر کو اس نے اللہ کی مدد کا مظہر نہیں جانا اور اسی پر اعتماد ہے کہ اللہ کے سوا یہی سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ مستقل بذات ہے، اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی بڑی سی بڑی شخصیت سے یا کہ مخلوق کے کسی فرد سے ایسی استعانت چاہی تو اس کو انہوں نے حرام قرار دیا کہ ایسا مدد کا طلب کرنا حرام ہے۔ اب دوسری شک بیان کرتے ہیں کہ جو جائز ہے اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یک از مظاہر اون دانستہ، کہ کوئی شخص مدد تو مانگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمہم اللہ سے، اور ان کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اس وقت بھی توجہ اس کی اللہ کی ذات کی طرف برقرار ہے، اسی کو کائنات کا متصرف بذات سمجھتا ہے اور اسی کو ہی قادر مطلق سمجھتا ہے، اور یہ درمیان میں جو ذات ہے اس کو اس شخص نے اللہ کی مدد کا مظہر مانا ہوا ہے کہ مدد اللہ ہی کی ہے
اور اس جگہ سے اس مدد کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں بغیر استعانت نماید، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے غیر سے، اللہ کے غیر سے استعانت چاہتا ہے، دور از عرفان خواہد بود، یہ بات معرفت سے دور نہیں ہے، وہ در شرع نیز جائز است، اور شریعت میں بھی جائز ہے، وہ انبیاء اولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء علیہم الرحمہ اس قسم کی استعانت غیر سے کرتے ہیں، اور بغیر کردہ اند کسی کے چاہنے پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیز بلکہ استعانت بحضرت حق است۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق کے کسی فرد سے مدد چاہنا یا مخلوق کے کسی فرد کا کسی کی مدد کرنا کہ متصرف بالذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ ولی یا نبی اس کی مدد کا مظہر ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسے عقیدے سے ان سے مدد چاہنا، یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اس کو غیر کی مدد شمار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی دور سے جو 2 مہینے کی مسافت تھی تخت منگوایا اور آیا آنکھ جھپکنے سے پہلے، تو جب پہنچا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ طاقت اصل میں اللہ ہی کی ہے، کہ اگرچہ لانے والا تو میرا ایک غلام ہے، مصاحب ہے، لیکن طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اور ایسے ہی بدر کے میدان میں مدد فرشتے کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، اگرچہ تلواریں انہوں نے چلائی، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کھڑے یہ ہوئے اور یہ مدد کرتے رہے، لیکن چونکہ یہ میری مدد کا مظہر تھے تو ان کی مدد کو غیر خدا کی مدد نہ کہو، ومن نصر الا من عند اللہ، یہ مدد اللہ ہی کی ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نستعین کے اندر اس بات کو واضح لکھ دیا کہ غیر کی طرف انسان جب اللہ کے کسی ولی یا نبی سے مدد چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اصل میں مددگار اللہ ہی ہے اور یہ اپنی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے اور پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی مدد کا مظہر جب بنتے ہیں تو یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان سے مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا یہ دونوں شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی یا عقیدے میں خلل واقع نہیں ہوتا۔